بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ شاید کہ تم اپنی جان اس لیے کھو دینے والے ہو کہ یہ لوگ مومن نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے نہیں آتی کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس سے منہ موڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اب کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبریں آ جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیں، اور مجھ پر ان کا ایک جرم بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے کہا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل بھیج دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں رہے، اور تم نے کیا وہ کام بھی جو تم نے کیا، تم بڑے احسان فراموش ہو۔ موسیٰ نے کہا، میں نے اس وقت وہ کام کیا تھا جبکہ میں نادان تھا، پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے ڈر لگا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ رہا تمہارا یہ احسان جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے ان لوگوں سے جو اس کے گرد و پیش تھے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب بھی۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم لوگ کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز بھی لے آؤں تب بھی؟ فرعون نے کہا، لاؤ اسے اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور یکایک ایک واضح اژدہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، یہ شخص یقیناً جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیں جو ہر ماہر جادوگر کو اس کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم وہاں جمع ہوگے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین کی پیروی کرتے رہیں گے اگر وہ غالب ہوں گے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور کہا، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس جھوٹ کو جو وہ گھڑ رہے تھے اس پر سارے جادوگر سجدے میں گویا ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے۔ تم عنقریب جان لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا،
کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے، یہ تھوڑی سی جماعت ہے، یہ ہمیں بہت ناراض کر رہے اور ہم سب چوکنے ہیں۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ اس طرح تو ان کے ساتھ ہوا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ اور صبح ہوتے ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پس ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، پس سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور دوسروں کو بھی ہم وہاں قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا، دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک تیرا رب غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم جمے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے ان کو آنکھیں کھول کر دیکھا ہے جن کی تم اور تمہارے پہلے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر میری رہنمائی کرتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا کو وہ میری خطا معاف کرے گا۔ اے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری بنا دے، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت اللہ کے سوا کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہو؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے ڈالے جائیں گے۔ یہ سب اس میں جکڑیں گے اور یہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے۔ ہمیں گمراہ نہیں کیا گیا مگر مجرم لوگوں نے۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست۔ کاش ہمیں ایک بار پھر واپس جانے کا موقع ملے تو ہم مومن بن جائیں۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک میرا رب غالب بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ تیری پیروی رذیل لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح نے کہا، مجھے کیا علم ہے ان اعمال کا جو وہ کر رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش تمہیں شعور ہو، میں تو اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو محض ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہو گے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور جو مومن
میرے ساتھ ہیں، ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ صدق اللہ العظیم۔